ہمارے علماء نے لکھا ہے، ائمہ کرام نے، فقہاء نے، کہ اگر کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کوئی شخص اس کے پاس تفتیش کے لیے پہنچا کہ یہ دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا، اسی وقت اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم کر دیا. کیونکہ تفتیش کے لیے جانا اس کی علامت ہے کہ آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سفیر بھی مان رہے ہو، اللہ کا رسول بھی مان رہے ہو، لیکن ان کی بات پر آپ کو یقین نہیں ہے. تو یہ نعمت اور یہ فضیلت، یہ اعزاز صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے پچھلے پیغمبروں پر 7 چیزوں میں فضیلت دی ہے. 7 چیزوں میں، وہ 7 چیزیں کبھی بیان میں بتاؤں گا میں، لیکن ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ انا خاتم النبی ولا نبی بعدی، مہر لگا دی بس. حتیٰ کہ فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعنی الا اتباع، لما وسعہ الا اتباعی، کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر آ جائیں تو میری اتباع کیے بغیر موسیٰ کلیم اللہ کی نجات بھی نہیں ہوگی. موسیٰ علیہ السلام جو کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے نا، جب آئیں گے تو وہ یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شریعت ہے. قرب قیامت میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو وہ نبی تو ہوں گے مگر نبوت کے طور پہ نازل نہیں ہوں گے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ وہ بطور نبی نازل نہیں ہوں گے، بلکہ کیا نازل ہوں گے؟ کس طور پہ نازل ہوں گے؟ وہ بطور کمانڈر، بطور مجاہد، لڑائی کے لیے، جہاد کے لیے. پھر پوری دنیا میں کیا کریں گے؟ جہاد کریں گے. اور ہم لوگ کیا کریں گے؟ پیڑے کھائیں گے. خیر، اب اس پر قادیانی اشکال کرتے ہیں کہ جب نبی نہیں آئے گا تو عیسیٰ بن مریم کیوں آئیں گے؟ تو میں اس کو یہی چھوڑ رہا ہوں ادھورا. اس کے معقول جوابات ہیں، لیکن میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ میرا موضوع پھر رہ جائے گا جو بات لے کے میں چلا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یوٹیوب پہ لوگ طنز نہ کرنا شروع کر دیں، ابے یہ کہ ابے یہ تو دلیل ہی ادھوری ہے. تو بھائی ہم نے کب کہا کہ ہم نے پوری دلیل دی ہے؟ ہم ابھی دلیل آدھی دے رہے ہیں، پوری دیں گے تو پھر 1 گھنٹہ اسی میں اور شروع ہو جائے گا. تو نجاشی جو تھا، نجاشی نے حضرت جعفر طیار کو بلایا. دیکھوں تفتیش تو کروں کہ ان کی قوم نے ان کو نکالا ہے اور یہ ہمارے پاس پناہ لے کے آئے ہیں، تو میں تفتیش تو کروں کہ میں جن لوگوں کو پناہ دے رہا ہوں وہ اپنے قوم کے باغی ہیں، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر بھاگے ہوئے ہیں، تو میں ان کو لٹکا دوں گا، ماروں گا، ان کو واپس کر دوں گا. اور اگر یہ حق پر ہیں، جس نبی کی نبوت پر ایمان لا رہے ہیں وہ سچا ہے، تو پھر میں اس کی مخالفت، کیونکہ نبی کس کا سفیر ہوتا ہے؟ اللہ کا. اب اگر نجاشی وہاں یہ تفتیش کرنے کی بغیر بیٹھ کے رونا دھونا شروع کر دیتا، حضرت جعفر طیار کو بلاتا، بولتا تفتیش رہی بعد میں ہوتی رہے گی، تم لوگ یہاں بیٹھو، مہمان کا اکرام ہے، کھاؤ پیو، میں رو رہا ہوں بیٹھ کے اللہ کی یاد میں تھوڑی دیر کے لیے. میرا روزانہ اتنے بج کے اتنے منٹ پر کس کا معمول ہے؟ رونے کا معمول ہے. تہجد پڑھتا ہوں، اس میں گڑ گڑا کے روتا ہوں. اور پھر قوالی ہوگی یہاں پہ، اس میں بڑے ہمارے ایک ہیں سلسلہ عالیہ چشتیہ نقشبندیہ شاذلیہ کے، وہ بہت، ویسے یہ چشتیہ قادریہ جو اصل سلسلے یہ قوالی نہیں کرتے، پہلے بتا دوں. ہر آدمی نے اپنے آپ کو چشتی قادری بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ آ رہے ہیں وہاں سے، تو وہ بھی قوالی کی محفل ہوگی، بیٹھنا بیٹھو ورنہ پتلی گلی سے نکلو. پھر روتا اللہ کی یاد میں. تو پاگل ہوتا نا، بے وقوف. ارے بھائی، جس اللہ کو خوش کرنے کے لیے تو روتا ہے، کسی شخص نے دعویٰ کیا ہے کہ میں اس اللہ کا سفیر ہوں. اب اگر وہ سچا ہے تو آپ نے اس کے بارے میں اگر تفتیش نہیں کی تو اس کا مطلب اللہ کا پیغام کوئی لے کر آیا اور آپ نے اس کی طرف کان دھرا ہی نہیں. دیکھو ایس ایچ او صاحب آئے آپ کے پاس، ایس ایچ او کا کوئی نمائندہ ہے، ڈی ایس پی کا نمائندہ آیا آپ کے پاس، کوئی بندہ آیا اور وہ کہہ رہے ہیں آپ کو ڈی ایس پی صاحب نے بلایا ہے. آپ کان میں روئی ٹھوس کے بیٹھ گئے، بولے کون ہے؟ میں نہیں جانتا بھائی تیرے کو. تو بھائی تم نہیں جانتے تو تفتیش کرو نا، ڈی ایس پی صاحب کو فون کرو، لوگوں سے پوچھو واقعی ان کا نمائندہ بھی ہے یا نہیں ہے. آپ اس کی بات کو اہمیت دے ہی نہیں رہے ہیں. پھر تھوڑی دیر میں جب ایس ایچ او صاحب آئیں گے، بولیں گے میں تمہیں 1 گھنٹے سے بلا رہا ہوں، میں نے اپنے تھانے سے اپنا بندہ بھیجا، اس کے پاس سرٹیفکیٹ تھا، میرے سگنیچر تھے اس کے پاس کہ بھائی یہ میں نے ہی بھیجا ہے. وہ نوٹس، یہ عدالت کی مثال ہے، عدالت سے سمن آیا، نوٹس آیا کہ عدالت نے آپ کو بلایا ہے. آپ کہیں تو کون ہے بھائی، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ کہے بھائی مجھے سپریم کورٹ نے بھیجا ہے، آپ کے خلاف قتل کا کیس ہے، آپ کو عدالت نے بلایا، میں عدالت کی طرف سے نمائندہ ہوں، سفیر ہوں، سمن لے کر آیا ہوں. آپ کہیں جاؤ بھاڑ میں نہیں آ رہا، میں نہیں آ رہا بھائی.
اور میں نہیں آ رہا، نہیں میں تمہارے بارے میں تفتیش ہی نہیں کر رہا کہ تم عدالت کی طرف سے آئے ہو یا نہیں آئے ہو، کیونکہ میرے اپنے کام بہت ہیں، بہت اہم کام. اس وقت سب سے اہم کام کیا ہوگا کہ آپ تفتیش کرو یہ عدالت کا نمائندہ ہے یا نہیں ہے. سب سے اہم ترین کام یہ ہوگا، سارے کاموں کو چھوڑ. اگر آپ کو واش روم کا تقاضا ہوگا نا، بولے گے یار 10 منٹ میں آتا ہوں، پلیز جانا نہیں یہاں سے یار، 10 منٹ میں آتا ہوں، بہت ایمرجنسی ہے، لیکن پلیز یہاں سے جانا نہیں، کیونکہ مسترد کر دینے کا مطلب ہے کہ عدالت کے حکم کو ریجیکٹ کر دیا. تو آپ اس وقت تفتیش کریں گے. اگر وہ بندہ صحیح ہے تو آپ عدالت کے نوٹس کا جواب دیں گے، صحیح نہیں ہے چترول لگائیں گے آپ اس کے کہ تو لوگوں کو الو بنا رہا ہے. فوراً شکایت کریں گے تھانے میں کہ ایس ایچ او صاحب ایک بندہ آپ کا نام استعمال کر کے آپ کی طرف سے لوگوں کو نوٹس دیتا پھر رہا ہے. تو آپ پھر اس کو ذلیل کرنے کی، رسوا کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے. اگر آپ میں غیرت ہوگی یا آپ ایس ایچ او کی نظر میں نمبر بنانا چاہتے ہوں گے. تو اسی طرح یاد رکھو، قادیانیوں کو میں نہیں کہہ رہا لڑائی جھگڑا کریں، بد زبانی کریں، بد کلامی کریں، لیکن ان کو ہر موقع پر ان کے مذہب کو باطل قرار دینا، مرزا غلام احمد کی نبوت کو جھوٹا قرار دینا، جہاں بھی موقع ملے اس موقع کو ہاتھ سے ضائع کر دینا جائز نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے سفیر کی، اللہ کے نبی کی نبوت پہ ڈاکہ مارا ہے، معمولی جرم تھوڑی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن گریبان پکڑ لیں گے کہ میری نبوت پہ ڈاکہ مارا، اور اللہ پکڑے گا کہ میری طرف سے جھوٹا سفیر بن کے آیا، اور تمہارے اندر صلاحیت تھی، استطاعت تھی. ہر آدمی میں ہر طرح کی صلاحیت نہیں ہوتی، جس کا جو کردار ہے وہ اتنا کر سکتا ہے. علماء کی الگ خدمات ہوں گی، اس میں عوام کا الگ ہوگا، ہر ایک کی جس میں جتنی صلاحیت ہے وہ حساب سے کرے گا. اور ہمارے یہاں الٹا قادیانیوں کو گلے لگا رہے ہیں، دوستیاں کر رہے ہیں. ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ قادیانیوں سے دوستی لگانا جائز ہے، کہتے ہیں جائز نہیں ہے. کیوں؟ وہ بھی تو انسان ہے، انسانیت کا رشتہ پہلے ہے، مذہب کا رشتہ بعد میں. یہ ڈرامے بازی آج کل بہت چل رہی ہے کہ بھئی سب سے پہلے تو انسانیت کا رشتہ ہے، پھر کس کا رشتہ ہے؟ مذہب کا. یہ ڈائلاگ ہیں جو سننے میں بڑے خوبصورت ہیں. سب سے پہلے انسانیت کا رشتہ نہیں ہے، سب سے پہلے انسان اور خالق کا رشتہ ہے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. جس نے ہمیں بنایا اس کا رشتہ پہلے ہے، اور جو بنے ہوئے ہیں ان کا رشتہ. جس نے مجھے بنایا، میری ذمہ داری ہے سب سے پہلے اس کو خوش کروں، پھر بعد میں آپ کو خوش کروں میں، کیونکہ آپ کے مجھ پر وہ احسان نہیں ہے جو بنانے والے کے ہیں. تو خالق کا رشتہ پہلے. خالق اپنے دشمنوں سے دوستی پر خوش نہیں ہوتا، چاہے وہ انسان ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ انسانیت کا لیبل لگا کے گھوم رہے ہو. خالق کہتا ہے میں پہلے ہوں. اس کی مثال ہے، بہن بھائیوں کا رشتہ پہلے ہوتا ہے یا والدین کا؟ آپ بھائی کو خوش کر رہے ہو، باپ کو ناراض کر رہے ہو، اور دلیل یہ دے رہے ہو کہ بھائی سب ہم بہن بھائی ہیں، ان کا رشتہ پہلے ہوتا. نہ بھائی، باپ کا رشتہ پہلے ہے، اس کو پہلے خوش کرنا پڑے گا، پھر بھائی بہنوں کو خوش کرنا پڑے گا. بھائی بہنوں کو خوش کرنے سے بھی باپ خوش ہوتا ہے، اسی طرح انسانوں کو خوش کرنے سے بھی اللہ خوش ہوتے ہیں. لیکن جہاں اللہ نے پابندی لگا دی وہاں اللہ خوش نہیں ہوتے. عام کافروں کو خوش کرنے پر بھی ثواب ملے گا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا قرآن نے حکم دیا ہے باقاعدہ، سوائے ان کے جو اسلام دشمن ہیں، جو دشمنی نہیں کر رہے، آپ سے لڑ نہیں رہے ہیں. تو قرآن نے کہا لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. جن لوگوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا اور تم سے لڑتے نہیں ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ان سے حسن سلوک سے اللہ تمہیں منع نہیں کرتے، بلکہ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. صحابہ کرام میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کو ہدیہ بھیجا کرتے تھے. ہاں جو میدان جنگ میں لڑ رہا ہے یا جو ہے نا وہ مسلمانوں کو قتل کروا رہے ہیں، خاص یہ بھی یاد رکھو کسی قوم میں اگر کچھ لوگ غلط کر رہے ہو تو اس سے پوری قوم سے دشمنی جائز نہیں ہو جاتی. آج کل لوگ اس میں بھی غلو کرتے ہیں. جو لوگ لڑ رہے ہیں ان سے دوستی رکھنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن قادیانی کا مسئلہ عام کافروں جیسا نہیں ہے. عام کافر ہمارے نبی کی نبوت پہ ڈاکہ نہیں مارتے اور اپنے آپ کو مسلم نہیں کہتے. سب سے بڑی بات یہ کہتے ہیں ہم عیسائی ہیں تم مسلم ہو، لکم دینکم ولی دین. قرآن نے کہا تمہارے لیے تمہارا مذہب، ہمارے لیے ہمارا مذہب. قیامت میں اللہ فیصلہ کر دے گا کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم. فیصلہ تو دنیا میں بھی کر دیا ہے، لیکن اس فیصلے پر عمل درآمد والا جو فیصلہ ہوگا وہ کب ہوگا؟ قیامت میں. دنیا میں کسی کافر کو تنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن قادیانیوں کا معاملہ جہاں تک ہے کہ انہوں نے جھوٹے نبی کو لا کر ہمارے نبی کی شریعت کو مشکوک بنانے کی کوشش کی. عیسائیوں سے ہماری شریعت الگ ہے. عیسائی جانتے ہیں اسلام الگ چیز ہے اور عیسائیت الگ چیز ہے. ہندو کہتا ہے اسلام الگ چیز ہے، ہندو مذہب الگ چیز. سکھ کہتا ہے اسلام الگ
اور سکھ مذہب الگ. لیکن قادیانی کہتا ہے نا 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 نا، اصل اسلام کون سا ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے وہ اصل اسلام نہیں ہے. آپ کہیں گے نہیں وہ بھی تو، ان کا بھی تو کلمہ وہی ہے، ان کا بھی سب کچھ وہی ہے. بھائی ایسا نہیں ہے. جب کسی کو نبی مان لیا نا تو اس کا مطلب اب اس کا سکہ چلے گا، ان کا نہیں چلے گا. اس پر کہنے کے لیے اور بہت کچھ ہے، پھر قادیانی اشکال کرتے ہیں، پھر اس کا جواب وہی بات ہے، موضوع نہیں ہے تو ابھی میں اس کو آگے نہیں لے کے جا رہا. تو قادیانیوں کا جو جرم ہے وہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لڑائی کرو ان سے، کسی کا مال چھیننا، کسی کو تکلیف دینا، اس کی اجازت نہیں ہے، اس سے ملک میں فساد پھیلتا ہے. یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ بد اخلاقی سے بات کریں ان سے، یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ بدتمیزی سے بات کریں، یہ بھی نہیں. دوستیاں نہ لگائیں. کاروباری حد تک کوئی معاملہ اگر کسی مجبوری سے پیش آ جائے تو بقدر ضرورت وہ تو کوشش کریں ان کے ساتھ کاروبار نہیں کریں. مجبوری ہو گئی، کوئی سخت مصیبت میں پھنس گئے تو بس ضرورت کی حد تک سلام دعا، دعوت میں جا رہے ہیں، ان کے ولیمے میں جا رہے ہیں. کیا جواب دو گے ان صحابہ کو جنہوں نے مسیلمہ کذاب جھوٹے نبی کی نبوت کو ختم کرنے کے لیے، کتنے سارے صحابہ، 70 سے زیادہ حفاظ شہید ہوئے تھے. ختم نبوت پہ جب ڈاکہ پڑا ہے تو 70 سے زیادہ صحابہ شہید ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں کٹے ہیں کہ نبی کی نبوت پہ ڈاکہ ہم برداشت نہیں کریں گے. تو ان کٹے ہوئے صحابہ کو قیامت کے دن کیا جواب؟ وہ کہیں گے ہم نے تو اپنی جانیں کٹا دی اور تم ان سے دوستیاں لگا رہے ہو. تو اس لیے یہ معاملہ بڑا حساس ہے.